آج کے محفل مشاعرے کو سمیٹتے ہوئے جناب احمد علی برکی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ناظرین اور ہمارا دل محظوظ فرمائے. احمد علی برکی صاحب کے حق میں اتنا کہنا فرض منصبی سمجھتا ہوں کہ موصوف عالمی ادب کے افق پر ایک چمکتے ہوئے سورج کی حیثیت رکھتے ہیں اور عالمی ادب میں وہ اپنا نام رکھتے ہیں. اس لیے یہاں وہ کسی بھی حرفی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جناب احمد علی برکی صاحب، آپ سے ادباً ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت کلام سے ناظرین کے دل محظوظ فرمائے اور محفل مشاعرے کو رونق بخشے. جناب احمد علی برکی صاحب. برقی نوازی کا شکریہ اور تمام احباب نے بہت نہایت اور دلکش کلام سنائے اور میں ان کے لیے دعا ہوں اور ان کے لیے دعائیں ترقی درجات کرتا ہوں کہ وہ دنیا عالم میں اپنا نام روشن کریں. اور بہت ہی کامیاب نشست تھی، حالت مختصر تھی لیکن بہت جامع نشست رہی اور سر نے بہت ہی اچھے کلام سنائے. میں نے کچھ عرصہ قبل، چند سال قبل کشمیر کا سفر کیا تھا اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور غالباً 10 سال ہو گئے. اور اس کے بعد حالانکہ وہ دور کچھ اور تھا، تو حالات کچھ اور ہیں بہرحال جو ہے. لیکن جو میں نے دیکھا، جو میں نے محسوس کیا وہ سماعت فرمایا. کشمیر کا سفر نامہ تھا میرا، کشمیر کا پہلا سفر یہ یادگار تھا میرا، کشمیر کا پہلا سفر یہ یادگار. جنت ارضی کے تھے فطری مناظر خوشگوار، جنت ارضی کے تھے فطری مناظر خوشگوار، دل میں مقرر لیتی ہے گھر اس کی. تھا میرا کشمیر کا پہلا سفر یہ یادگار، جنت ارضی کے تھے فطری مناظر خوشگوار، دل میں کر لیتی ہے گھر اس کی فضائے مشکبار، دل میں کر لیتی ہے گھر اس کی فضائے مشکبار. قلب مضطرب کو یہاں پر آ کے ملتا ہے قرار، قلب مضطرب کو یہاں پر آ کے ملتا ہے قرار. دیکھ کر وہ وادی کشمیر پورا ہو گیا، دیکھ کر وہ وادی کشمیر پورا ہو گیا. ایک مدت سے مجھے تھا جس سفر کا انتظار، ایک مدت سے مجھے تھا جس سفر کا انتظار. دے رہا تھا دعوت نظارہ شالیمار باغ، دے رہا تھا دعوت نظارہ شالیمار باغ. چشمہ شاہی تھا بے حد روح پرور آبشار، چشمہ شاہی تھا بے حد روح پرور آبشار. تھا نشاط انگیز دلکش منظر باغ نشاط، تھا نشاط انگیز دلکش منظر باغ نشاط. دست قدرت کا تھی ایک ڈل جھیل دلکش شاہکار، دست قدرت کا تھی ایک ڈل جھیل دلکش شاہکار. سوان ہاؤس بورڈ کا اپنا الگ ایک حسن تھا، میں یہاں مقیم تھا. سوان ہاؤس بورڈ کا اپنا الگ ایک حسن تھا، جس سے تھے جھیل کے فطری مناظر خوشگوار، جس سے تھے اس جھیل کے فطری مناظر خوشگوار. صبح کا منظر تھا ہاؤس بورڈ سے بہت حسین، صبح کا منظر تھا ہاؤس بورڈ سے بہت حسین. تھے شکارے جھیل میں دلکش قطار اندر قطار، تھے شکارے جھیل میں دلکش قطار اندر قطار. تھے شکارے پر میرے افراد خانہ ہم سفر، تھے شکارے پر میرے افراد خانہ ہم سفر. دید و دل کے لیے تھا حسن فطرت سازگار، دید و دل کے لیے تھا حسن فطرت سازگار. ایک طرف گلمرگ تھا اور ایک طرف تھا پہلگام، ایک طرف گلمرگ تھا اور ایک طرف تھا پہلگام. جس کی تہذیبی روایت نہایت شاندار، جس کی تہذیبی روایت نہایت شاندار. وادی گل کا یہ منظر تھا نہایت دل فریب، وادی گل کا یہ منظر تھا نہایت دل فریب. ہر طرف پیش نظر تھے گل بدامہ گل ہزار، ہر طرف پیش نظر تھے گل بدامہ گل ہزار. لازم و ملزوم ہے کشمیر اور حسن و جمال، لازم و ملزوم ہے کشمیر اور حسن و جمال. ہے دعا یوں ہی رہے ماحول اس کا سازگار، ہے دعا یوں ہی رہے ماحول اس کا سازگار. بس میں کتنے گراؤں اس کے برقی آدمی، بس میں کتنے گراؤں اس کے برقی آدمی. خارج توصیف ہے اس وادی گل کی بہار، خارج توصیف ہے اس وادی گل کی بہار. یہ میرے تذکرات تھے جب میں نے کشمیر کا سفر کیا تھا. جی ارشاد، ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے آپ نے
عکاسی اور منظر کو پیش کیا غزل کا سفر، جی غزل کا سفر حدیث حسن اور حدیث دلبری سے شروع ہوتا ہے اور حیات و کائنات کے وسیع موضوعات کا احاطہ کرتا ہے. یہ غزل حدیث حسن بھی ہے اور حدیث دلبری بھی ہے. غزل کیا ہے، میں نے اس کو چند شعر میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے. یہ احساس کا وسیلہ اظہار ہے غزل، احساس کا وسیلہ اظہار ہے غزل، آئینہ دار قدرت افکار ہے غزل، آئینہ دار قدرت افکار ہے غزل. اردو ادب کو جس پہ ہمیشہ رہے گا ناز، اردو ادب کو جس پہ ہمیشہ رہے گا ناز، اظہار فکر و فن کا معیار ہے غزل، اظہار فکر و فن کا وہ معیار ہے غزل. گلدستہ ادب کا گل سرسبز ہے یہ، گلدستہ ادب کا گل سرسبز ہے یہ، ہے جس میں گلزار وہ گلزار ہے غزل، ہے جس میں گلزار وہ گلزار ہے غزل. آتی ہے جس وسیلے سے دل سے زبان پر، آتی ہے جس وسیلے سے دل سے زبان پر، قابلہ حسرتوں کا وہ اظہار ہے غزل، قابلہ حسرتوں کا وہ اظہار ہے غزل. اردو زبان دل ہے، غزل اس کی جان ہے، اردو زبان دل ہے، غزل اس کی جان ہے. نوع بشر کی مونس و غمخوار ہے غزل، نوع بشر کی مونس و غمخوار ہے غزل. پہلے حدیث دلبری کہتے تھے اس کے لوگ، پہلے حدیث دلبری کہتے تھے اس کے لوگ، اب ترجمانے کوچو بازار ہے غزل، اب ترجمانے کوچو بازار ہے غزل. پیش نظر اگر وہ ولی ترکمی کی طرف، پیش نظر اگر وہ ولی ترکمی کی طرف، مشاط علوم سے طرحدار ہے غزل، مشاط علوم سے طرحدار ہے غزل. ہے میر و ذوق و غالب و مومن کو جو عزیز، ہے میر و ذوق و غالب و مومن کو جو عزیز، وہ دل نواز جلوہ گہے یار ہے غزل، وہ دل نواز جلوہ گہے یار ہے غزل. برقی کے فکر و فن کا مرقع اسی میں ہے، برقی کے فکر و فن کا مرقع اسی میں ہے. برق آدمی سے مطلع انوار ہے غزل، برق آدمی میرے والد سے، برق آدمی سے مطلع انوار ہے غزل. تو غزل کی یہ تعریف ہے. جی جی. اور غزل کی اور کیا حدیث بڑی سنت ہے، کچھ میری سنتے کچھ اپنی بھی سناتے جاتے، کچھ میری سنتے کچھ اپنی بھی سناتے جاتے. وقت رخصت توجہ مجھ کو رلاتے جاتے، وقت رخصت توجہ مجھ کو رلاتے جاتے. وہ سبب تر کے تعلق کا بتاتے جاتے، وہ سبب تر کے تعلق کا بتاتے جاتے. حج دستور زمانے کا نبھاتے جاتے، حج دستور زمانے کا نبھاتے جاتے. ہوتا دیرینہ محبت کا اگر پاس لحاظ، ہوتا دیرینہ محبت کا اگر پاس لحاظ، وہ بھی میری ہی طرح اشک بہاتے جاتے، وہ بھی میری ہی طرح اشک بہاتے جاتے. کیا ضرورت تھی مجھے چھوڑ کے جانے کی انہیں، کیا ضرورت تھی مجھے چھوڑ کے جانے کی انہیں. ان کو جاننا ہی اگر تھا تو بتاتے جاتے، ان کو جاننا ہی اگر تھا تو بتاتے جاتے. کیا ملا میری تمناؤں کا خون کر کے انہیں، کیا ملا میری تمناؤں کا خون کر کے انہیں. میرا دل رکھنے کی خاطر ہی ہنساتے جاتے، میرا دل رکھنے کی خاطر ہی ہنساتے جاتے. نہ خدا کشتی دل کے تھے کہ تھے سمجھدار نہ ہو، نہ خدا کشتی دل کے تھے سمجھدار نہ ہو. مجھے طوفان حوادث سے بچاتے جاتے، مجھے طوفان حوادث سے بچاتے جاتے. ملک دیکھا بھی ہے، ملک دیکھا بھی میں کیا مجھ سے گزرتی ہوگی، ملک دیکھا بھی میں کیا مجھ سے گزرتی ہوگی. مجھ سے جاتے ہوئے نظریں تو ملاتے جاتے، مجھ سے جاتے ہوئے نظریں تو ملاتے جاتے. دس بار ایسا دکھانے کی ضرورت کیا تھی، دس بار ایسا دکھانے کی ضرورت کیا تھی. عیش و عشرت کے نجوم خواب دکھاتے جاتے، عیش و عشرت کے نجوم خواب دکھاتے جاتے. میرا یہ سودے دروں مار نہ ڈالے مجھ کو، میرا یہ سودے دروں مار نہ ڈالے مجھ کو. انہیں دل میرا میستر جلاتے جاتے، انہیں دل میرا میستر جلاتے جاتے. یہ اتار ہے یہ خانہ دل ان کے بغیر، یہ اتار ہے یہ خانہ دل ان کے بغیر. شمع امید نجوم میری بجھاتے جاتے، شمع امید نجوم میری بجھاتے جاتے. سخت دل ان سے بڑا اور نہ ہوگا کوئی، سخت دل ان سے بڑا اور نہ ہوگا کوئی. فرات کے زمین
اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے عید کا جشن وہ ساتھ میرے مناتے میرے عید کا جشن وہ ساتھ مناتے میرے جاتے جاتے وہ گلے سے تو لگاتے جاتے گلے سے عید کا جشن وہ ساتھ مناتے میرے جاتے جاتے وہ گلے سے تو لگاتے جاتے گر رہا تھا تو اٹھاتے نہ اسے وہ لیکن گر رہا تھا تو اٹھاتے نہ اسے وہ لیکن اپنی نظروں سے نہ برقی گراتے جاتے اپنی نظروں سے نہ برقی گراتے جاتے میری کچھ میری سنتے کچھ اپنی بھی سناتے جاتے تو سب تو نہیں مجھ کر لاتے جاتے بس یہ میرا رنگ سخن ہے اور میری کمی کہیے میں اچھائی کہیے کہ میری غزل میں ایک تسلسل ہو جاتا ہے ہر شعر ایک دوسرے سے مضبوط ہوتا ہے غزل یہ ہے کہ ایک مصوری کا رنگ رہتا ہے حالانکہ غزل کی تعریف یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر بجائے خود ایک جہاں معنی ہوتا ہے ہر شعر میں یہی بات ہوتی ہے لیکن یہ شعوری طور سے ایسا ہو جاتا ہے میں شعوری طور سے ایسا نہیں کرتا لیکن ہو جاتا ہے وہ جو بعد میں مجھے اس لیے یہ غزل ایک بیانیہ غزل ہو گئی یہ مصوری کا فارم ہو گیا اس مناسبت سے آپ کا تقریر کلی کو تو شاہ کے ساتھ جائے ملتا ہے اور غزلیں مسلسل جیسے سینک میں شمار ہوتا ہے جی ہمارے بزرگوں پہ کیا کیا چاہیے انہیں کو یہ ذرا نوازی ہے انہیں کو فضائے نظر ہے کہ جو ہمیں کہہ لیتے ہیں جی احمد علی برقی صاحب نے جو کشمیر نامہ ہمیں سنا کر محظوظ فرمایا اس کے حق میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کچھ بھی دنیا میں نہیں کشمیر جیسا کچھ بھی دنیا میں نہیں کشمیر جیسا گوم کے آپ سارا جہاں دیکھیے گوم کے آپ سارا جہاں دیکھیے اور ان کی دوسرے امن و امان امن و آشتی ہو وہاں پر جو ہے اور سب سبھی لوگ جو کچھ خرم رہے ہمارا یہی دعائیں مطلب جی اور پھر سے جہاں کا آنا جانا شروع ہو جائے اور اسی کی یہ کہا یہاں کی میں کہ فردوس اپنی غزل میں خونی جگر سے لکھوں صدا اپنی غزل میں خونی جگر سے لکھوں صدا گزرا ہوا خیال پروتا نہیں ہوں میں یہ تھے جناب احمد علی برقی صاحب جو اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں ناظرین کو محظوظ فرما رہے تھے اسی کے ساتھ میں آج کی اس محفل مشاعرے کا اختتام کرنا چاہوں گا آپ ہم زیوا کا شعرا کا فردن میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحے نکال کر اردو ادب کے نام کی محفل مشاعرے کو رونق بخشے